تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امیر جماعت المسلمین صوبہ خیبر پختونخوا پشتو زبان میں جماعت المسلمین کی دعوت پیش کر رہے تھے. چونکہ یہ اجتماع صوبہ خیبر پختونخوا کی پختون بیلٹ پر ہو رہا ہے اور جس موضوع پر امیر محترم نے تقریر فرمائی ہے وہ ہے جماعت المسلمین کی دعوت، تو یہاں کے زبان کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے اس موضوع پر اسی زبان میں تقریر کرنا ضروری اور مناسب سمجھا ہے. جماعت المسلمین کے دعوت کے جو نقاط ہیں انہی میں سے ایک نقطہ ہمارے فخر کا سبب یعنی ایمان باللہ العظیم وطن اور زبان نہیں. چونکہ اس مادی دنیا کے اندر فخر کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ سیاست، حسن، عصبیت، قوم، خوبصورتی، ہنر اور فن. انسان کو اللہ رب العالمین نے بعض ایسی صلاحیتیں ضرور عطا کی ہیں جن سے وہ اپنی اس مادی دنیا کے اندر استفادہ کر سکتا ہے، لیکن ان پر فخر اور گھمنڈ نہیں کر سکتا. یہ بھی اللہ کے نظام میں ایک بڑی آزمائش ہے کہ اس نے نعمتیں عطا کرنے کے بعد بھی ان پر کچھ حدود اور قیود لگائی ہیں. جو اسباب جن پر فخر کیا جاتا ہے وہ سب کے سب چونکہ اس فانی دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان میں سے کوئی بھی فخر کا سبب آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، تمام کی تمام عزتوں کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. کسی کو عزت فن کی وجہ سے ملے، حسن کی وجہ سے ملے، ہنر کی وجہ سے ملے یا سیاست اور اقتدار کی وجہ سے ملے، وہ اللہ ہی کی نعمت ہوا کرتی ہے. من کان یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا، جو شخص عزت کا ارادہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو سوسائٹی میں اچھا مرتبہ اور مقام مل جائے، تو وہ یہ اچھی طرح جان لے کہ کسی بھی مقام پر پہنچنے کے لیے، مرتبے اور عزت کے کسی بھی مقام پر پہنچنے کے لیے، اگرچہ اس مادی دنیا کے اندر کچھ اسباب ضرور اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جن کے ذریعے ہی وہ کسی مقام پر پہنچ سکتا ہے، لیکن ان اسباب کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. میں اور آپ کسی کو کسی مقام پر پہنچانے کا محض وسیلہ اور سبب بن سکتے ہیں، لیکن اس مقام تک پہنچنے کا انتخاب اللہ رب العالمین نے ہی کرنا ہے. منافقین بھی جماعت المسلمین اولین کے اندر مختلف راستوں اور ہیلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشکیل کیے ہوئے معاشرے میں عزت اور مقام حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. چونکہ یہ ایک انسان کی ایسی کمزوری ہے کہ اس مرتبے اور مقام کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ کوشش کرتا ہے تو اس سے بہت ساری اس کو ٹھوکریں لگتی ہیں. چونکہ وہ اس مادی دنیا کے اندر عزت کو حاصل کرنے کے لیے
معاشرے کے اندر اپنا اچھا سٹیٹس بنانے کے لیے یا کسی عہدے اور مرتبے اور مقام پر پہنچنے کے لیے جب وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو وہ یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے یا وہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس مقام پر خود اپنی صلاحیتوں اور اپنی عقل کی پیروی کرتے ہوئے پہنچ جاؤں گا. اس لیے وہ کئی بار راستے میں ٹھوکریں کھا کر گر کر بھی سنبھلتا نہیں اور سوچتا نہیں کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ رب العالمین ہے. لہذا دنیا کے جن اسباب پر وہ فخر کرتا ہے، فخر کے معنی ہی ہے کسی چیز پر اکڑ جانا، اڑ جانا. فخر کے بنیادی معنی ہی سختی کے ہیں، اور وہ مٹی جو گیلی ہو کر جب خشک ہو جاتی ہے اسی کے لیے لفظ قرآن مجید میں بھی فخار استعمال ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے. مادی دنیا کے اندر یہی وہ چیزیں ہیں جس میں قوم اور قبیلہ بھی ہے کہ جس کے قوم اور قبیلے کی برتری کی وجہ سے مزاج کے اندر سختی آ جاتی ہے اور دوسروں کو آدمی حقیر جاننے لگ جاتا ہے. اور بدقسمتی سے اسلام سے پہلے عرب جن جن چیزوں کے اوپر فخر کیا کرتے تھے ان میں ایک فخر اپنے قوم اور قبیلے پر کرنا تھا. اور قوموں اور قبیلوں پر بھی وہ فخر ایسے ہی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کوئی بھی قبیلہ جب اپنی قوم اور اپنے قبیلے پر فخر کیا کرتا تھا تو اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی شجاعت کی داستان یا کوئی واقعہ ضرور ہوا کرتا تھا. گویا وہ بیک وقت دو قسم کے فخر کے اندر ملوث تھے، ایک فخر تو اپنی قوم اور قبیلے کا اور دوسرا شجاعت کا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کہ عربوں کے اخلاق کو سنوارنا مقصود ہے کہ یہ جن جن چیزوں پر فخر کرتے ہیں ہم نے ان کو بھی، خواہ وہ کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، ہم نے ان سب کو پیدا ایک مرد اور ایک عورت سے کیا ہے. جب وہ ایک ہی مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہیں تو ان کو پھر اس مادی دنیا کے اندر آنکھ کھولنے کے بعد اس چیز پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میرا قبیلہ فلاں قبیلے سے برتر ہے یا ہمارے ہاں شجاعت کی داستانیں اور واقعات زیادہ ہیں. اللہ فرما رہا ہے ہم نے تم کو جب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ پھر ہم نے ہی تم کو مختلف قبیلے اور شعبے دیے ہیں دنیا کے اندر، لیکن ہمارا تمہیں ان قبیلوں اور شعبوں کے اندر تقسیم کرنے کا مقصد لِتَعَارَفُوا ہے، یہ صرف اور صرف پہچان ہے. کوئی اس بات پر فخر نہیں کر سکتا کہ وہ کسی اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اس اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس دوسرے قبیلے سے اعلیٰ اور برتر ہے. یہاں پر تو اس کا کردار دیکھا جائے گا، اس کا اخلاق دیکھا جائے گا، اس کے معاملات دیکھے جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اکرام اور عزت اور سٹیٹس جو اللہ تعالیٰ نے جو پیمانہ مقرر کیا ہے وہ تقویٰ ہے. اس پیمانے کے اوپر جو پورا اترے گا وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا اور آخرت میں تو ہے ہی ہے مومنین کے لیے عزت. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان منافقین کو اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اور بالخصوص ایسے معاشرے کے اندر جس معاشرے کی تشکیل صرف اور صرف اسی بنیاد اور انہی خطوط پر کی جا رہی ہے کہ یہ مختلف قبیلوں میں ہیں. لیکن اسلام کی جب دعوت عرب میں پھیلی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے آنے والے لوگوں کے اخلاق کو سنوارا اور ان کے اذہان میں پیدا شدہ فخر کے جتنے بھی اسباب تھے اور جتنے بھی بت تھے ان کو ایک ایک کر کے توڑا. جماعت المسلمین کی یہ دعوت کہ ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ آج کی اس مادی اور مختلف قسم کی ایجادات کی ترقی جس میں دنیا بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اس میں ہمیں ایمان کو تولنا چاہیے، ایمان کا وزن کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے میزان میں سب سے وزنی چیز ہے. قیامت کے دن دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں ہرگز یہ نہ تو موجود ہوں گے اور نہ ہی ان کو تولا جائے گا. اللہ کے ہاں جو میزان مقرر ہوگا اس میزان پر صرف اور صرف اہل ایمان کا ایمان اور ان کا عمل تولا جائے گا. لہذا وہ چیز جو دنیا میں بھی ہمیں عزت اور سرفرازی عطا کر سکتی ہے اور وہ چیز ہمیں کل قیامت میں بھی سرخرو کر سکتی ہے وہ ہے ایمان باللہ العظیم، اللہ عظمت والے کے اوپر ایمان، اور وہ ایمان خالص ہونا چاہیے.
یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. یہ عبد مومن، اگر مومن کوئی غلام ہے، اب غلام کی بات اس لیے کی ہے کہ یہ بھی ہمیں عربوں کی تاریخ کو دوبارہ یاد کرنے کی ایک قسم کا درس دیتی ہے، دعوت دیتی ہے کہ عربوں کے ہاں غلامی تھی. اس لیے کہا کہ اس غلامی کے معاشرے کے اندر اگر کوئی غلام بھی ایمان کی دولت اس کو نصیب ہو جائے تو وہ ان مشرکوں سے بہتر ہے. خیرن، اس بہتری کی طرف آ جاؤ اور دنیا کے ان تمام جیلی سٹیٹس کو چھوڑ دو، ان چیزوں پر فخر کرنا چھوڑ دو. کیوں کہ یہ جتنے بھی انساب کے اوپر تم فخر کرتے ہو، اپنی اپنی قومیتوں اور اپنے اپنے فنون اور اپنی اپنی سیاست اور صلاحیت کے اوپر فخر کرتے ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز کل قیامت میں کام آنے والی نہیں ہے. فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. یہ قیامت کے دن نہ تو انصاب کام آئیں گے، انصاب کہا ہے کیونکہ عربوں کے ہاں انصاب پر فخر کیا جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بعد کے متاخرین نے انصاب کے اوپر بڑی بڑی دلچسپ کتابیں لکھی ہیں کہ عرب اپنے اپنے نسب کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، اور فخر کیوں کرتے تھے کہ ان کے پیچھے یہ شجاعت کی داستانیں ہوا کرتی تھیں. تو منافقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ عزت للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ ہی اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس رسول کے ارد گرد وہ لوگ جو وَلِلْمُؤْمِنِينَ جو ایمان لائے ہیں، وہ بھی یہ عزت ساری ان کے لیے ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عزت کے اوپر فخر کرنا چاہیے. یعنی فخر ہے، فخر کی کلیتاً نفی نہیں ہے، لیکن کہا کہ ان مادی چیزوں کے اوپر فخر مت کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، دنیا میں بھی کام نہیں آتی. اگرچہ کچھ دیر کے لیے نفس کی تسکین ضرور ہو جاتی ہے کہ آدمی کسی جگہ پر اپنی کسی بھی انسانی اعتبار سے اگر مال میں اللہ نے کسی کو برتری عطا کی ہے یا حسن میں برتری عطا کی ہے یا اور آسائشیں اور سہولتیں ہیں یا آپ نسب اور قوم کے لحاظ سے دیگر قبائل سے ذرا افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، آپ کے پاس اقتدار یا قوت زیادہ ہے، تو وقتی طور پر آپ کا نفس ضرور خوش ہو جائے گا کیونکہ دنیا کے سامنے ہے، لیکن آخرت میں ہرگز یہ چیز کام نہیں آئے گی. اگر یہ آخرت میں کام آنے والی چیز ہوتی تو قریش عرب کے اندر سب سے معتبر قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اسی قبیلے سے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان نبی خاتم الرسل کو منتخب فرمایا. تو قبیلے کی شان تو بڑھ گئی کہ اور بھی تو قبائل تھے، لیکن صرف قریش قبیلے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی. قبیلے کا اعزاز تو ہو گیا، اور وہ تو ویسے بھی جاہلیت کے زمانے میں بھی قریش کی طرف لوگ بڑی رغبت اور توجہ رکھتے تھے اور ان کا بڑا عزت اور بڑی احترام کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے کعبہ بیت اللہ کے متولی تھے. لیکن اس کے باوجود بھی ان میں سے وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے سے فیضیاب نہیں ہو سکے، ان کو دنیا میں بھی کوئی عزت اور مقام نہیں مل سکا، اور آخرت میں بھی ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو دنیا کے اندر وہ اپنے قبیلے اور اپنے قوم پر فخر کیا کرتے تھے. اسلام عاجزی کا درس اس لیے دیتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. صحیح مسلم میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی کی ہے کہ میں تواضع، نرمی، عاجزی اور رقت قلبی کا درس دوں لوگوں کو، یہاں تک کہ اور یہ درس مسلسل دیتا چلا جاؤں. یہی وجہ ہے کہ اسلام 23 سال تک اس کا مسلسل درس دیتا رہا ہے، حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی کسی کے اوپر کسی دنیاوی اور مادی وجہ سے فخر نہ کرے، اور ولا یبغی احد علی احد، اور مسلمین جو ایک مسلم نام پر متحد ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں اجتماعیت نصیب کر دی ہے، تو یہ اپنے آپ کو خوش قسمت جانے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے.
سارے لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے اور ان کو آپس میں بڑے پیار و محبت سے رہنا ہے، اور وہ یہ جبھی ممکن ہے کہ ان کے اندر سے یہ تمام جاہلیت کے فخر کے اسباب ختم کر دیے جائیں اور یہ اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کریں، اس لیے کہ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ صحیح مسلم میں ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور وہ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جو سختی اس کے مقابلے میں فخر ہے، یہ اس کا مرکز دل ہے۔ دل کے اندر ایسے جذبات پیدا نہ ہونے دیجئے جس سے آپ کے کردار میں، آپ کے مزاج اور اخلاق میں فخر، کبر یا دوسرے کو گھمنڈ محسوس ہو اور اس طرح آپس میں ہمارے باہمی تعلقات متاثر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرب نے جو اپنی حالت کو بدلا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں فرماتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرما دیتا ہے اور جو اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ان کو گرا دیتا ہے، نصف و نابود ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کے فخر اور گھمنڈ کا ڈنکا کچھ دیر تک ضرور بجتا رہتا ہے، لیکن چونکہ یہ دنیا فانی ہے، ہر چیز کا ایک نہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے، وہ ڈنکا بجتے بجتے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، خواہ وہ عصبیت کا ہو، قومیت کا ہو، صوبائیت کا ہو یا مختلف حقوق کی جنگ جو لڑی جاتی ہے دنیا کے اندر اور آج بھی لڑی جا رہی ہیں، یہ تمام وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا اہل اللہ کو چاہیے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کرتے رہیں اور ایمان کی قدر و منزلت کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَلَكُمْ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔